استنبول کی تاریخی عمارت آیا صوفیہ صرف ایک گرجا مسجد یا ایک عجائب گھر ہی نہیں، بلکہ یہ بڑی بڑی طاقتوں، تہذیبوں اور مذاہب کے تصادم کی داستان سناتی ہے۔ اس میں موجود عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی پچکاری کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ناموں کی خطاطی بھی موجود ہے۔ تقریباً 1000 سال سے یہ عمارت دنیا کا اہم ترین آرتھوڈاکس گرجا تھی۔ یہ عیسائی بازنطینی دور کا مذہبی مرکز تھی، جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ کہا جاتا تھا۔ لیکن سن 1453 میں یہ شہر عثمانی ترکوں کے قبضے میں آ گیا اور آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ عثمانی فوج نے سلطان محمد دوئم، جو کہ بعد میں سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہوئے، ان کی سربراہی میں 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کو فتح کر لیا، جس کی فتح کی خوشخبری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد آیا صوفیہ کو عیسائیوں سے خرید کر اسے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جدید ترکی کے بانی اور سیکولر نظریات رکھنے والے مصطفیٰ کمال آتا ترک نے 1935 میں آیا صوفیہ کو مسجد سے ایک میوزیم میں تبدیل کرنے کا حکم دیا اور یہ عمارت ایک عجائب گھر میں منتقل ہو گئی اور اب تک عجائب گھر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ ترکی میں آنے والے غیر ملکی سیاحوں کے لیے ایک نہایت دلچسپ مقام ہے۔ عثمانی ترکوں کے وارث کہلوانے والے ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان اور ترکی کے اسلام پسند عوام کی ہمیشہ سے یہ خواہش اور کوشش ہے کہ آیا صوفیہ کو پھر سے مسجد کی حیثیت دے دی جائے، جیسا کہ خلافت عثمانیہ میں اسے حاصل تھی۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے حکومت ترکی گاہے بگاہے اقدامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں صدر ترکی جناب رجب طیب اردوغان نے ترکی کے سرکاری نشریاتی ادارے TRT سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آیا صوفیہ دراصل ایک مسجد ہے۔ آیا صوفیہ نے عجائب گھر کی حیثیت کچھ مدت قبل ہی حاصل کی تھی، ہمیں اس کی اصلی ماہیت کو واضح کرنا ہوگا۔ یہ مقام دراصل ایک مسجد ہے اور اس کی حیثیت کی بحالی کے لیے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ صدر ترکی نے TRT کی براہ راست نشریات میں آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد کی حیثیت دینے، بلا اجرت اس کی زیارت، قانونی ترامیم، معماری امور اور عبادت کے لیے کھولے جانے کے موضوع پر تفصیلی معلومات فراہم کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس عبادت کے لیے کھولے جانے کی منصوبہ بندی ان امور کی تکمیل کے بعد ہوگی۔ ترکی کے سرکاری حلقوں کی جانب سے 2 جولائی 2020 سے آیا صوفیہ کو ایک مسجد کے طور پر کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس خبر کے ساتھ ہی یونان، امریکہ اور کچھ یورپی ممالک کی جانب سے اس بات پر غم و غصہ اور تنقید کا اظہار کیا گیا، لیکن صدر رجب طیب اردوغان نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ آیا صوفیہ کا مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ ترکی کا اندرونی معاملہ ہے اور کسی دوسرے ملک کو اس بابت فیصلہ یا دخل اندازی کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ قوی امکان ہے کہ جلد ہی آیا صوفیہ کے در و دیوار تکبیر کی صداؤں سے گونجیں گے اور پھر سے ماضی کی بہاریں لوٹیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم اسلام کو اندرونی و بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کا اس بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے اس چینل ہسٹری اینڈ جغرافیہ کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔